من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين. الصلاة والسلام على سيد الأولين والآخرين محمد أشرف النبيين وعلى أمير المؤمنين أفضل الرسولين وأولادهم الطاهرين صلوات الله وسلام عليه أجمعين. صلوات اللهم صل على محمد وآل محمد. قال الله تعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. دعائے اسلام کے امام زمانہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعة وفی کل ساعة ولیاً وحافظاً وقائداً وناصراً ودلیلاً وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلاً برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم اجمعین. برائے ظہور امام زمانہ بلند تر صلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد. وعجل فرجهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تمام تعریفیں، تمام حمد و ثنا اس پروردگار عالم کے لیے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، خالق ہے، مالک ہے، علی کل شیء قدیر ہے، روز جزا کا مالک ہے. تمام تعریفیں زیبا ہیں تو فقط خداوند کریم کے لیے کہ جس کی ثنا تک بولنے والوں کی رسائی نہیں اور نہ کوشش کرنے والے اس کا حق ادا کر سکتے ہیں. اور دوسرا محمد و آل محمد کی ذات اقدس کے لیے اللہم صل علی محمد وآل محمد. جو وجہ تخلیق کائنات ہیں، جو وجہ بقائے کائنات ہیں، جن کی وجہ سے اس کائنات کا نظام قائم ہے، وہ ہیں عالم. بے شک بے شک. اور خوش نصیب وہ اشرف المخلوقات جو واقعی میں خلقت کے اشرف ہیں، کیا کیا جنہوں نے اپنے مقصد حیات کو پہچان لیا اور مقصد حیات کو پہچان کر نہ صرف کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر کے انسان سے مسلمان ہوئے، بلکہ اپنے عمل سے پیروی کرتے ہوئے محمد و آل محمد کی تعلیمات کی اپنے عمل سے یہ ثابت کر دیا کہ واقعی مسلمان سے مومن کا سفر کیسے کیا جاتا ہے. کلام پاک میں کئی مقامات پر مومن کی پہچان کرائی گئی، ان کی فضیلتوں سے مترادف کروایا گیا. یہ مومن کون ہے؟ یہ مومن وہ ہیں جن میں تقویٰ پایا جاتا ہے. یہ مومن وہ ہیں جو کلام الہی سے مستفید ہوتے ہیں. یہ بات اور ہے کہ 6666 آیتیں مستفید اس وقت کرواتی ہیں
کیا کہنا جب انسان جان جاتا ہے کہ اس کی تفسیر اور تشریح کے لیے در آل محمد پہ آ کے سجدہ کرنا پڑتا ہے. بغیر آل محمد کی بھیک کے کلام الہی سمجھ میں نہیں آ سکتا. اور جو کلام الہی کا ساتھ پکڑ لیتے ہیں، آل محمد کے ساتھ ساتھ متمسک ہو جاتے ہیں، تو ان کے لیے نوید ہے. خود رسالت مآب نے کہا نا، میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک کتاب اللہ اور دوسرے اہل بیت. اگر ان سے تم تمسک اختیار کرو گے تو تم حوض کوثر میں مجھ سے ملاقات کرو گے. آج ہم دیکھتے ہیں ہر مسلمان کا سفر یہاں سے جنت تک کا ہوتا ہے کوئی جو بولتا ہو مجھے جہنم میں جانا ہے. قربانی کرتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، نمازیں پڑھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے، روزے رکھتے ہیں جہنم سے بچنے کے لیے. جنت کی خواہش سب کو ہے. کتنے فرقے ہو گئے؟ اور ان فرقوں میں جانے والے سارے کے سارے جنت میں. جہنم بنائی کس کے لیے گئی؟ کہہ دو کسی کو جہنمی، زندگی جہنم نہ بنا دے، نام بدل دینا. کسی کو جہنمی بھی نہیں بول سکتے. پروردگار عالم یہ جہنم بنائے کس کے لیے ہے؟ کہا تم بھول گئے، ابھی تو رسالت مآب نے کہا تھا تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، جن کے لیے کتاب اللہ کافی ہے. وہ والی کافی نہیں جو ہم پیتے ہیں، وہ والی کافی نہیں ہے. یہ وہ والی کافی ہے جو فقط تنہا چھوڑ دے گی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. بے شک کتاب اللہ کے ساتھ، آل محمد کے ساتھ تمسک اختیار کرنا، ان کی تعلیمات پر عمل کرنا ہی اس بات کی گواہی دیتا ہے. دعائے ندبہ میں اقرار کرتے ہیں نا، یا علی میرے بعد مومن اور منافق کی پہچان تمہارے ذریعے سے کی جائے گی. جو تمہیں مان لے سمجھ جاؤ حق پر ہے، جو تمہیں چھوڑ دے سمجھ جاؤ ناحق ہے، صراط مستقیم سے بھٹک گیا ہے. علی مرتضیٰ گواہی ہے صداقت کی، جس کا اقرار میں اور آپ عمل سے بھی کرتے ہیں، زبان سے بھی کرتے ہیں. فقط زبان سے کرنے سے نہیں چلے گا، عمل سے بھی ثابت کرنا ضروری ہے. اور علی مرتضیٰ تو وہ ہیں کہ جن کے بارے میں خود رسالت مآب نے کہا کہ پروردگار جن سے محبت کرتا ہے اس کو علی کی محبت بخش دیتا ہے. جس سے پروردگار عالم محبت کرتا ہے اسے علی کی محبت عطا کر دیتا ہے، اور جسے ناپسند فرما دیتا ہے اسے علی سے دور کر دیتا ہے. دیکھو پروردگار عالم نے مجھے نبیوں کا سردار بنا کر بھیجا اور علی کو ولیوں کا سردار بنا کر بھیجا. جس نے علی کو مولا مانا، امام المتقین مانا، تو وہ متقی بھی ہے، مومن بھی ہے. متقی اور مومن ہے تو کلام الہی اس کے لیے ہے. جو کلام الہی کا ساتھ پکڑ لے گا وہ جنت میں جائے گا اور کوثر میں مجھ سے ملاقات کرے گا. درود پڑھیں محمد صلی علی محمد محمد. خوشا نصیب وہ لوگ کہ جن کی ابتدا بھی علی سے ہوتی ہے، انتہا بھی علی سے ہے. ابتدا بھی سمجھ گئے، انتہا بھی سمجھ گئے. کائنات کے مشکل کشا ہیں علی ابن ابی طالب. خیبر کا نیا یہودی جو نیا مسلمان ہوا تھا اس کو معلوم ہوا تھا کہ رسول اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر جو دعا مانگو قبول ہوتی ہے. بارہا کا سنا ہوا واقعہ ہے، لیکن تذکرہ علی دلوں کو تازہ کر دیتا ہے، ایمان کو تازہ کر دیتا ہے، عمل کرنے کی طاقت عطا کرتا ہے، چہرے روشن کر دیتا ہے، عمل کو واضح کر کے جنت کی نوید سناتا ہے. نیا مسلمان ہوا ہے، علی مرتضیٰ کو پہچانتا نہیں ہے، سن لیا ہے، مشکل پڑے تو رسول خدا بھی علی کا وسیلہ اختیار کرتے ہیں. جو بھی رسول خدا سے آ کر کہتا ہے یا رسول اللہ میرے لیے دعا کر دیجیے، اللہ کا حبیب ہاتھوں کو بلند کر کے کہتا ہے پروردگار عالم علی کے حق کے واسطے سے اس کی اس مشکل کو آسان کر دے. ہر بار میں علی کا واسطہ ہو جاتا ہے، ہر بار میں علی کا وسیلہ ہو جاتا ہے. ایک دن علی مرتضیٰ نے خود کہہ دیا یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں. اب تھوڑے جو کم سنا کرتے تھے وہ زیادہ سننے لگے. رسول خدا سے قریب ہو کر بیٹھے ہیں. اس بار تو علی نے خود کہا ہے دعا مانگنے کے لیے کس کا وسیلہ ہوتا ہے. دیکھو لب رسالت ہلے، ہاتھوں کو بلند کر کے کہا بار الہ علی کے حق کا واسطہ علی کی مشکل کو آسان کر دے. اس بار بھی وسیلہ علی کا ہی رسول اللہ نے اپنایا.
خیبر کا یہودی نیا نیا مسلمان ہوا ہے، مشکل مبتلا ہوتا ہے، علی کے ولی کا، اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر جو دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے. ساتھ میں سفر کر رہا ہے علی ابن ابی طالب کے، لیکن جانتا نہیں ہے کون ہے. ساتھ راستے میں پانی پڑا، کہنے لگا اگر آپ بھی وہ جانتے جو میں جانتا تو آپ پریشان نہیں ہوتے. کچھ پڑتا ہوا پانی عبور کر گیا، دوسرے سرے پر پہنچا ہے، پلٹ کر دیکھا علی مرتضیٰ نے قدم مبارک کو پانی پر رکھا ہے. پانی جو بہ رہا تھا پتھر کی مانند منجمد ہو گیا. جب پتھر کی مانند منجمد ہوا اور علی مرتضیٰ نے دوسرے کونے پر پہنچے ہیں تو دیکھا پائے مبارک تک گیلے نہیں ہوئے. قدموں میں گر کر سوال کرتا ہے آپ کون ہیں؟ کہا تم کون ہو؟ کہا میں مسلمان ہوں. کہا پھر؟ کہا میں نے جو پڑھا میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ تو بتائیں آپ نے کیا پڑھا؟ کہا تم نے کیا پڑھا؟ میں نے کہا کہ میں نے پڑھا ہے کیا؟ اللہ کے ولی کا واسطہ دے کر دعا مانگی ہے. اللہ کے ولی کے واسطے سے میری مشکلیں آسان ہو جاتی ہیں، جو مشکل مجھے درپیش ہوتی ہے میں نے علی مرتضیٰ کا واسطہ دیا ہے، میری مشکل آسان ہو گئی. لیکن آپ نے کس کا واسطہ دیا ہے؟ کہا کیوں کیا ہوا؟ کہا پانی کا کام ہے بہنا، میں نے دیکھا آپ نے قدم مبارک کو پانی پہ فقط رکھا تھا، رکھنے سے پانی نے اپنی ماہیت تبدیل کر لی، مثل پتھر منجمد ہو گیا. آپ قدم مبارک سے پیر رکھتے ہوئے اس کونے تک پہنچ گئے. علی مرتضیٰ مسکرا کر کہنے لگے جس علی کا تم واسطہ دے رہے تھے میں خود علی ابن ابی طالب علیہ السلام. حیدری 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 علی علی کی صدائیں، علی علی کی پکار بڑا حسین وظیفہ ہے زندگی کے لیے. مجھے کسی سے محبت نہیں کسی کے سوا، میں ہر کسی سے محبت کروں علی کے لیے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ذات وہ ذات ہے کہ جنہوں نے اس قلب کو منور کر دیا ہے. پروردگار عالم نے نوید سنائی ہے علی مرتضیٰ کے چاہنے والوں کی کہ علی جس نے آپ کی ولا پر یقین رکھا ہمارا وعدہ ہے میدان محشر میں سرخرو ہوگا. وہ عمل جو میں اور آپ قبولیت کے لیے کرواتے ہیں اگر علی مرتضیٰ کے دستخط ہو جائیں تو قبولیت کی ضمانت رکھتے ہیں. اس مجلس حسین میں آنا بھی تو پروردگار عالم کی طرف سے ہے نا. کہتے ہیں فہرست تیار کی جاتی ہے مجلس حسین میں آنے والوں کی. دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا اس فرش پر آنا قلیل عبادت کو کثیر بنا کر بارگاہ خداوندی میں پروردگار قبول فرمائے. جو آنسو ہم بہاتے ہیں رومال سیدہ میں جگہ پائیں اور پروردگار عالم اس کا اجر کثیر ہمیں اس طرح سے عطا فرمائے کہ جنت ہمارے مقدر میں لکھ دی جائے. عزیزان من، عزادار سید الشہداء بڑی تاثیر رکھتی ہے. یہاں کی ایک ایک چیز اتنی معتبر ہے، یہاں کا تبرک جو بظاہر میں اور آپ فقط زندہ رہنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. بے شک حسین کے نام پر جتنا لٹایا جائے کم ہے، لیکن جو قیامت کے ایام چل رہے ہیں اس پہ شیعہ فقط زندہ رہنے کے لیے کھاتے ہیں. اور آپ جانتے ہیں کہ رومال سیدہ میں جانے والے آنسو اتنی اہمیت رکھتے ہیں. آج کل کا زمانہ ہے جس کو ہم نے ٹیشو پیپر میں تبدیل کر دیا ہے، ورنہ پرانے زمانے کی خواتین ایک رومال رکھا کرتی تھیں. کہا جو آنسو تم غم حسین میں بہاتے ہو اس کے لیے ایک رومال رکھو، اور جب اس دنیا سے جاؤ تو اس رومال کو اپنے ساتھ لے کر جاؤ، کیونکہ اپنے عمل کو پیش کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وسیلہ نہیں ہے. بے شک. عزیزان محترم، آج محرم الحرام کی 6 تاریخ ہو چکی ہے. عالم تصور میں سوچئے باب الحوائج کی مجلس ہے. علی اصغر کے توسل سے جو دعا مانگے وہ قبول کرے. یہ کون علی اصغر ہے؟ تاریخ نے لکھا یہ وہ علی اصغر ہے جو سب سے آخر میں امام مظلوم اس کو لے کر گیا. بظاہر بہت چھوٹے ہیں، سن میں 6 مہینے کے ہیں، لیکن
ایک ماں کے دل سے پوچھیے کہ رباب نے کیسے پروان چڑھایا ہے علی اصغر۔ مدینے سے چلتے ہوئی ماں اس وقت علی اصغر چند دنوں کے تھے، یقیناً ماں نے چھوٹے چھوٹے سے شریکے رکھے ہوئے، سفر کی تمازت میں کوئی تکلیف نہ ہو علی اصغر کا جھولا بھی ساتھ لیا ہے۔ وہ ماں نہیں جانتی ہے کہ جس دن 6 مہینے کے ہوں گے رباب کی گودی سونی ہو جائے گی۔ 7 محرم سے خیمہ گاہ حسینی میں پانی پر ہو چکا، جیسے امام مظلوم کے باقی بچے بھوکے اور پیاسی ہیں، بالکل ویسے ہی علی اصغر ماں کا دودھ خشک ہو چکا ہے۔ جھولا علی اصغر میں علی اصغر لیٹے ضرور ہے لیکن جاں بلب ہے۔ ایسے میں امام مظلوم کی صدا بلند ہوئی، حل من ناصر ینصرنا۔ علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا لیا، یہ آخری قربانی ہے جو حسین دینے جائیں گے۔ ایسے میں جب علی اصغر کو دیکھا نا امام مظلوم نے کہا لاؤ رباب علی اصغر ہمیں دے دو، شاید فوج اشقیا 2 بوند پانی پلا دے۔ جانتے ہیں عزادارو یقیناً ماں نے ننھا سا شلو کا بدلا ہوگا، آنچل سے منہ کو صاف کیا ہوگا، کلیجے سے کئی بار لگا کر کہا ہوگا علی اصغر بابا کے ہاتھوں میں جا ضرور رہے ہو لیکن خیال رکھنا کہ میں رباب ہوں، تم میرے بیٹے ہو۔ یقیناً جب ماں نے کہا ہوگا علی اصغر نے سن لیا ہوگا، کہا ہوگا اماں وعدہ رہا، چاہے تیر میرے قد سے بڑا ہی کیوں نہ ہو۔ ارے اماں علی اصغر اپنے گلے میں برداشت کرے گا۔ وہ وقت بھی آیا جب علی اصغر کو ابا کے دامن سے ڈھک کر لے کر چلے۔ فوج اشقیا سمجھ رہے تھے شاید حسین قرآن لے کر آ رہے ہیں، یہ نہیں معلوم تھا دھوپ کی تمازت سے بچانے کے لیے علی اصغر کو ڈھکا ہوا ہے۔ پھر وہ لمحہ بھی آیا جب حسین نے سوال آب کیا، وہاں سے جب کوئی جواب نہ آیا تو امام مظلوم نے کہا اگر تم لوگ یہ سمجھتے ہو کہ حسین علی اصغر کے بہانے سے پانی پی لے گا، میں بچے کو زمین پر رکھ دیتا ہوں۔ ارے تم میں سے کوئی آگے بڑھ کر آئے اور علی اصغر کو پانی پلا دے۔ اولاد والی ماؤں کا مجمع ہے عالم تصور میں، سوچو گرم دھوپ ہو تو ماں باپ کوشش کرتے ہیں اولاد پر دھوپ پر اثر نہ پڑے، لیکن وہ لمحہ آیا جب حسین مظلوم نے علی اصغر کو سمیٹے گھر پر رکھ دیا۔ فوج اشقیا میں سے کوئی آگے نہ بڑھا بلکہ منہ پھیر کر رو رہے تھے۔ ایسے میں علی اصغر کو گودی میں لے کر کہا علی اصغر اپنی حجت تمام کرو۔ علی اصغر نے حجت تمام کی، ارے سوکھی ہوئی زبان خشک لبوں پہ پھیر کر پانی مانگا۔ یاد رہی یہ وہ بچہ ہے جو کہہ نہیں سکتا کہ میں پیاسا ہوں۔ وہاں سے ہرملا کا تیر تیار ہوا، ظالم نے تیر لگانا چاہا لیکن نشانہ خطا ہو گیا۔ کسی نے سوال کیا ہرملا تو بہترین تیر انداز ہے، ارے تجھ سے نشانہ کیسے خطا ہوا؟ کہا جب بھی میں تیر چلانا چاہتا ہوں ایسا لگتا ہے خیمے کے پردے کے پیچھے اس کی ماں کھڑی ہوئی اس کا انتظار کر رہی ہو، اور کوئی بیوی کہتی ہے ہرملا میرا بچہ بہت چھوٹا ہے۔ ہرملا کا تیر چلا، 3 بھال کا تیر جو اونٹوں کو نہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، حلقوں میں علی اصغر میں بے بس ہو گیا۔ حسین کا بازو چھٹ گیا۔ ارے یہاں پر امام مظلوم نے وہ کیسے تیر نکالا مجھے نہیں معلوم، بس اتنا پتا ہے ابھی تو علی اکبر کے کلیجے سے تلسی کا پھل نکالا تھا، ابھی تو عباس کے ہاتھوں کو کلیجے سے لگایا تھا، ابھی تو ابا کے دامن سے عباس کی آنکھوں کو صاف کیا تھا، ابھی تو قاسم کے ٹکڑے سمیٹ کے گٹھی بنا کر لے کر گئے تھے۔ یہ امتحان اور ہے، تیر نکالا، چند قطرے اس طرح سے نکلے ہیں کہ چلوں میں بھرے، منہ پر مل لیا۔ علی اصغر کو لے کر خیمے کی جانب جانا چاہتے ہیں، نہ جانے کیا خیال آیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یقیناً سوچا ہوگا ماں سوال کرے گی آقا علی اصغر کو پانی ملا
فاطمہ لے کر آئے. جب چاہنے والی ماں گود میں مردہ اولاد لے کر بیٹھی ہوں، میں کہوں گی مولا اگر کسی کی اولاد مر جاتی ہے تو ماں کو فقط ایک بار دکھاتے ہیں. آپ نے رباب کی گودی میں علی اصغر کو دے دیا، شاید اس لیے کہ رباب ایک بار جی بھر کے علی اصغر کو دیکھ لے. ابھی تو فقط گلے میں تیر کا نشان ہے. 11 محرم کو رباب کی نگاہیں دیکھیں گی، نیزہ اس طرح سے سینہ علی اصغر میں چھپا ہوگا، ماں تڑپ جائے گی، ظالم گھٹنیوں کے بل بیٹھے گا، تلوار سے علی اصغر کی گردن جدا کر دے گا، لاشا دھوپ میں پھینک دے گا. رسن بستہ ماں بقیہ کا رخ کر کے کہے گی فاطمہ زہرا آپ کا محسن بھی 6 مہینے کا تھا لیکن وطن میں تھا. آپ محسن کو یاد کر کے بہت روتی تھی. فاطمہ میدان کربلا میں آئے، رباب کی نگاہیں دیکھ رہی ہے، علی اصغر کا لاشا دھوپ میں پڑا ہے، ماں کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، ماں اپنے بچے کو کلیجے سے نہیں لگا سکتی. پھر رباب نے علی اصغر کا رخ کر کے کہا میری لال، ماں نے دیکھا تم دھوپ میں ہو، اب ماں زندگی سائے میں نہ جائے گی، یہ ماں کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیے گی. علی اصغر